الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدل ما تحب وترضى. یہاں اس مجمع میں آنے والے میرے ماں اور بہنوں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب عطا فرمائی. آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے اور اس شرط کے ساتھ اس کو مشروط رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی اور پاکیزہ زندگی ہم اسے عطا کرتے ہیں جس کے اندر یہ دو شرطیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے شرط ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے ذہن سے کوئی اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارے اور اتنا آزاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند نہ ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے اور خود مشاہدے سے، جس طرح اللہ جل شانہ نے خود زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے بیان فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کو گواہ بنا کر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل والے جو لوگ ہیں ان کے سوا جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں. اور زمانہ بھی اس پر گواہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل سے کتنی بھی محنت کی ہو اور کوشش کی ہو اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور زیب و زینت کرنے میں، لیکن جس قوم نے اور جس رعیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی ہے تو اللہ نے دنیا میں بھی اسے خوش رکھا ہے اور آخرت کی کامیابیاں وہ بھی ان کے قدم چومتی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اور پھر آزاد زندگی گزارے تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے. یہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی رعیتیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شرط کے ساتھ جو اللہ نے رکھے ہیں وہی شرط انسان کی پاکیزہ زندگی کے لیے ہے. اب پہلے یہ شرائط کیا ہے اور اس کے بعد یہ پاکیزہ زندگی، اس سے مطلب اور مراد کیا ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے.
اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان کا ہونا شرط ہے اور ایک عمل صالح کا ہونا شرط ہے، یہ دو چیزیں شرائط میں سے ہیں، اس کے بعد ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں اور عطا کرتے ہیں۔ ایمان کا تعلق مومن کے دل سے اور عقیدے سے ہے، اور عقیدہ یہ ایک عقیدہ نام ہوتا ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو، یعنی دل کی جو گرہ ہے وہ مضبوط ہو اور دل کی گرہ اپنے رب کے ساتھ ہو۔ اللہ نے اس دل کو صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر ایمان خالص اور یقین کامل اس دل کے اندر ہو اور مومن ہو۔ یہ جتنے بھی اعتقادیات ہیں وہ سارے کے سارے اس کا تعلق مومن کی دل کے ساتھ ہے، اور دل کا معاملہ اللہ نے انسانوں سے چھپائے رکھا ہے اور صرف اس شخص اور اپنی ذات کے درمیان ہے۔ تو یہ معاملہ اس کا جو بندے کا اور رب کا آپس میں ہے وہ بالکل اس کا صاف ہونا، اس کا نام ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، امت کے نیک انسانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ صحیح عقیدہ اور راسخ اور مضبوط اور دل کے یقین کے ساتھ وہ عقیدہ رکھے، تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو سمجھو کہ پورے دین کے لیے یہ خشت اول اور پہلی تعمیر کی اینٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تعمیر کی اینٹ پہلے اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی تو سریا تک بھی اگر دیوار لے جائیں گے تو پوری ٹیڑھی ہوگی، وہ سیدھی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو بنیاد صحیح ہوگی تو اوپر تعمیر صحیح جائے گی، اگر بنیاد غلط ہوگی تو تعمیر ساری کی ساری وہ بیکار ہو جائے گی اور پھر وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر عقیدے کی بنیاد اگر شرک پر ہو یا بدعت پر ہو یا صحیح اعتقاد پر نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہوگا اور اس کے سارے زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اکارت چلے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا مومن کا جو عقد قلب وہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر عمل صالح، عمل صالح نیک اعمال۔ اب نیک اعمال کی تشریح کیا ہے؟ نیک اعمال کی تشریح جو ہے وہ انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا، یہ شریعت کے تابع ہے۔ عقل ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کی عقل کہتی ہے یہ اچھا عمل ہے اور ایک آدمی کی عقل کہتی ہے یہ برا عمل ہے۔ تو اللہ نے نیک عمل کو عقل کے تابع نہیں بنایا۔ اگر چور سے پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ چوری کرنا اچھا عمل ہے، ڈاکو سے پوچھو گے تو کہے گا لوٹ مار کرنا اچھا عمل ہے۔ اس طرح سے ایک انسان کی عقل ایک چیز کو اچھا سمجھتی ہے اور دوسرے کی عقل اس کو برا سمجھتی ہے۔ اللہ نے نیک عمل کو انسان کی عقل کے ساتھ نہیں باندھا، بلکہ نیک عمل خیر شر اور بر اور اثم اور گناہ یہ چیزوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت العالمین جناب نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو اچھا بتلایا ہو تو وہ نیکی ہے، اور حضور نے جس چیز کو برا بتلایا ہو وہ گناہ ہے، یعنی شریعت کا اس کے اندر دخل ہے۔ تو اس پوری آیت کا ایمان و عمل کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتقاد، ایمان اور یقین اور اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری شریعت اور پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس پر عمل ہو، یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی ومؤمن کی تفسیر۔ جب یہ پوری شرطیں مکمل ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر نیک عمل اور اعمال صحیحہ اور عقائد صحیحہ ہوں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ،
تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کون سی چیز ہے؟ یعنی دنیا میں اچھے طریقے سے کھانا اور رہنا اور پینا، اور انسان جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کسی مالدار کو اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ اس پر کتنا راضی ہوا ہے۔ وہ شیطان جو ہے ہمیں اکساتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہوا ہے اور اتنی یہ چیزیں دی ہوئے، نعمتیں دی ہوئے، تو اس کا مقصد کہ اللہ جل شان اس سے راضی ہے۔ تو جناب 2 دن کے بعد 5 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو نیب باروں نے گرفتار کر لیا۔ تو اب آپ بتاؤ یہ خسارہ ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی نہیں، اچھی زندگی نہیں ہے۔ تو مال والی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، فخر والی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، تکبر والی زندگی اچھی، اسباب والی جتنی زندگی ہے یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں اچھے ہوتے ہیں اور بعد میں دنیا میں کہیں نہ کہیں پھنستے ہیں، اور ایسا پھنستے ہیں کہ نکلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کل ہم جس کو سمجھتے تھے کہ یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، آج وہ کوئی اپنے گھر سے بدر ہے، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی بھاگے پناہ لیے ہوئے۔ یہ مال جو ہے انسان کی اچھائی کے لیے دلیل نہیں ہے کہ یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں، اور یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تغتبطن فاجرا بنعمت، کسی گناہگار اور بدکار آدمی کو کوئی مال اور دولت ملے تو اس کو دیکھ کر تمہیں رشک مت آئے، رشک مت کرنا۔ فإنك لا تدري ما هو لاقٍ بعد موتی، تمہیں کیا پتا کہ مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ دولت اگر اس کے گلے میں سانپ بن کر اور اس کو ڈھسے قبر کے اندر تو یہ کون سی پاکیزہ زندگی ہے؟ یہ تو خراب زندگی ہے، خبیث زندگی ہے۔ اچھی زندگی یہ ہے کہ مومن دنیا میں جب رہے تو لوگ کہیں کہ جی یہ اچھا آدمی ہے اور بہت اچھا ہے، اور جب دنیا سے جائے تو جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان کا استقبال ہو، اور جب قبر میں جائے تو قبر میں بھی اچھی آرام ہو، اور جب حشر کے میدان میں ہو تو سینے کی روشنی اس کو راستہ دکھلاتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے۔ یہ ہے مومن کی پاکیزہ زندگی کہ دنیا سے شروع ہو اور آخر تک وہ نیک اور پاکیزہ اور اچھے طریقے سے اپنے گھر کی طرف چلا جائے، اس کے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن دنیا میں مال اور حسب نسب واری اور دنیا کی جتنی زندگی ہے یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نے اور شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ تمہاری کامیابی اسباب میں نہیں، مال میں نہیں، دولت میں نہیں، اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے مومن کو وہ دل کے نور اور تقوی سے دی ہے، اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل سے دی ہے۔ اسی سے انسان کی فضیلت اور شان ہے اور مرتبہ ہے، اور اسی پر انسان کے لیے پاکیزہ زندگی ہے۔ یہ اچھی زندگی نہیں ہے کہ ہم جو لوگ یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں جو اچھا کام کرتے ہوئے، ہم آج اسے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کسی کو کہتے ہیں نور اللہ مرکزہ، کسی کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کو کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کا نام آئے، جب حضور کا نام آئے، انبیاء کا نام آئے، جب امت کے نیک انسانوں کا نام آئے تو ہم کتنے پاکیزہ اور اچھے ادب کے ساتھ اس نام کو لیتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں کہ جب دنیا میں تھے تو یہ اچھے تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ان کا ذکر خیر قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہیں اچھے لوگ۔ لیکن دنیا میں یہ جتنے بھی آپ مال والے اسباب والے دیکھ رہے ہیں یہ اچھی زندگی نہیں، اور پھر قناعت والی زندگی ہے۔ ایک انسان تھوڑا سا کھاتا ہے، صبح شام کی روٹی اس کے پاس ہے، لیکن اس کا ضمیر اور دل مطمئن ہے، یہ بادشاہ اور غنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ
اندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے کہ اپنے گھر میں بے خوف اور امن والا ہو اور جسم اس کا عافیت والا ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو تو گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو۔ ہاں دنیا کی پوری دنیا میں کیا کرنا ہے؟ بحسب ابن آدم ثلاث اوقلات یقمن صلبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو تو 3 لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَائِلًا، اگر زیادہ سے زیادہ اس کو تلاش ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، پھر اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک اتنی جگہ چھوڑے کہ سانس لیتا رہے۔ کیسی زندگی حضور! اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو احد پہاڑ سونے کا بنا کر پیش کیا کہ آپ کو کیا چاہیے، دنیا یہ لے لے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمم۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے ملے تو میں آپ کا شکر کروں اور ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ اور صابر کا مقام بھی جنت ہے اور شاکر کا مقام بھی جنت ہے۔ میں تو آپ کا شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات! ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر اور زندگی کا احوال دیکھ کر اور فاقے دیکھ کر اور دنیا کی وسعت نہ ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کامیابی مال میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے اسباب میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی اندر کی دولت سے رکھی ہے جس کا نام ایمان ہے، اور انسان کے اچھے اخلاق کے ساتھ رکھی ہے جس کا ساتھ اعمال صالح۔ اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، مردوں عورتوں میں سے جو نیک عمل کرے اور ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے باقی زندگی عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ان کی زندگیاں دیکھیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضیٰ، صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان کی زندگی دیکھو، مال اسباب کیا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں صحابہ کرام آئے تھے تو ان کی مواخات کرائی تھی آپس میں، مہاجرین اور انصار کی، یہ آپ کے حوالے، یہ آپ کے حوالے، اس طرح مواخات کرائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس صحابی کے ساتھ، انصار کے ساتھ آپ نے مواخات کرائی تو اس نے کہا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے وہ آدھا آپ لے لو اور آدھا میں رکھتا ہوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دلونی اعلی سوق، مجھے بتاؤ آپ کی بازار کا، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مال ملے، میں اپنے ہاتھ سے کی محنت کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتاؤ کہ بازار کہاں ہے، تو بتلا بھی یہ مدینے کی بازار ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلے گئے اور کچھ دن کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے دنوں کے بعد رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا عبد الرحمن سامنے آ رہے ہیں اور اس کے کپڑوں پر خوشبو کے نشان لگے ہیں۔ تو پوچھا ماہیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ خوشبو کہاں سے لگی ہے؟ آپ کے کپڑے نئے جوڑے پہنے میں خوشبو لگی ہوئی۔ قال یا رسول اللہ تزوجت امرات علی وزن نواد من ذهب، میں نے شادی کر لی، یعنی بازار میں گئے، کاروبار کیا اپنا اور شادی بھی کر لی اور حضور کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاشن، بھائی ولیمہ تو کھلاؤ۔ تو یہ تھے صحابہ کے احوال کہ انہوں نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ نے ان کو مال دیے، اسباب دیے، دولت دیے، لیکن دل کے اندر محبت اللہ رسول کی تھی۔ اب دیکھو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے نام کے ساتھ غنی ملا ہوا تو عثمان غنی، لیکن ان کی غنا اور دولت جو کچھ تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے،
غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر دے دے، ضرورت تھی اونٹوں کی، اناج کی ضرورت تھی، غلے کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ میاتا بائرا، میں 200 اونٹ وہ اناج کے ساتھ لدے ہوئے گندم کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پھر کون ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ کوئی اور اٹھے۔ پھر حضرت حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہ یا رسول اللہ علیہ میاتا بائرا اقطابھا واہلاسا فی سبیل اللہ، اناج کے ساتھ لدے ہوئے 200 اونٹ پہ۔ یہ 200 کرتے کرتے 1000 اونٹ ایک مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کو مدینے میں میٹھے پانی کی ضرورت تھی، یہودی سے کنواں خرید کر کے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو میٹھا کنواں خرید کر کے دیا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی، دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کی بازار میں تجارت کے لیے گئے، وہ زمانہ آیا کہ مصر، شام اور دنیا کے یعنی حجاز میں دنیا کے 7 ملکوں میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی تجارت کی کوٹیاں، ایک وقت میں دسترخوان پر 700 مہمان ہوتے تھے، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے افطاری کا تو خود رو کے اٹھ جاتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب ہم اس کیفیت میں تھے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ہمارے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی اور سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے تھے، اور پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپو اور پاؤں پر اس گھر کا گھاس لگا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ آج ہمارے ہاں دنیا اتنی بکھری ہوئی ہے اور اتنی جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ جل شانہ آخرت کی نعمتیں ہمیں دنیا میں دے رہے ہیں، یہ رو رو کے پھر اٹھ جاتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی دل جو تھی اس کی وہ اللہ کے ساتھ تھی، دنیا کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ دنیا کتنی بھی تھی صحابہ کے ساتھ پاس، لیکن محبت نہیں تھی۔ اب ان کی زندگی، ان کا ذکر خیر قیامت تک آ رہا ہے، یہ ہے پاکیزہ زندگی، کہ آج اگر ہم کسی بھی چیز کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، کسی کے ایمان کو، کسی کے عمل کو، تو کس کے ایمان عمل کو پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان عمل کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنی پاکیزہ زندگی گزار گئے، انہوں نے یہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لٹانے کے لیے آئے، سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا ہے تو 40,000 درہم اس کے پاس تھے۔ فلما مات ما بقی منها درہم، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو خلیفۃ الرسول ہیں اور خلیفہ بن کر اب سب کچھ اس کے پاس ہو سکتا تھا، یہاں ایک گورنر، ایک وزیر اعلیٰ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے تشریف فرما رہے ہیں ترکے سے 1 درہم بھی نہیں نکلا، بلکہ جب فرمایا کہ کفن لاؤ، جب نیا کپڑا لایا گیا تو فرمایا یہ نیا کپڑا ہے، اس کا مستحق کوئی اور بندہ ہے، میں تو دنیا سے رخصت ہو کے جا رہا ہوں، مجھے اس میری چادر میں ہی کفن ہو۔ یہ کون تھے؟ صحابہ، ایک ایک چیز ان کی مثالی تھی۔ یہ تھی پاکیزہ زندگی جو حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے گزاری۔ آج بھی اگر ہم ایمان عمل صالح کے ساتھ، صحیح عقیدے سے عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ پاکیزہ زندگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ کون سا رکھنا چاہیے؟ وہ جو عقائد اہل سنت والجماعت، اس پہ نظر کرنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، عقائد کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی عظمت سینے میں ہو تو پھر کوئی فتنہ قریب نہیں آ سکتا۔ بنیادی چیز یہی ہے۔ اس لیے جس فتان نے ابتدا سے لے کر اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں اور فتنے کیے ہیں، ان کا پہلا نشانہ صحابہ کرام۔
ان کا مقصد یہ ہوتا ہے چونکہ دین کی بنیاد وحی الہی کے عینی گواہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سیرت و صورت اور نقش اور خد و خال کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کو مجروح کیا جائے، صحابہ کی ذاتوں کو درمیان سے نکالا جائے۔ جب ان کو نکالا جائے گا تو پھر ہم جو کچھ وار کریں وہ قبول کریں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی محنت کی کہ مسلمان اپنے وجود میں، اپنے سینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمعین اور منقبت جو ہے اس کو سمجھے اور صحابہ کے شان کو سمجھے۔ جس مسلمان کے سینے میں صحابہ کی عظمت ہو اور منقبت ہو، انشاءاللہ کبھی فتنہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ ایسی جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کہ حضور کو سب سے پیارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری جماعت کی صحابہ ہے۔ اس کائنات میں منتخب جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، جو اللہ فرماتے ہیں میرا انتخاب ہے۔ اور اللہ کے اس انتخاب کے بعد دوسرا انتخاب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے مجھے چنا اور منتخب فرمایا، تو میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو بھی منتخب فرمایا۔ تو جس طرح انبیاء کرام اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ تو یہ کتنی پیاری جماعت ہے، اور جو حضور فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو صحابہ کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے، اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ اور پھر حضرت مجدد فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث نقل فرمائی، اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ جب فتنے کا زمانہ ہو، فتنے ظاہر ہو جائیں اور بدعت ظاہر ہو جائے اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے خلاف لوگ انگلیاں اٹھائیں، تو اس وقت علماء کو چاہیے کہ اپنے علم سے اس کا مقابلہ کریں، اپنے علم کو ظاہر کریں۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا۔ اور جو اس طرح نہیں کرتا، طاقت اور قدرت کے باوجود بھی صحابہ کا دفاع نہیں کرتا، عظمت و منقبت بیان نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کے نہ فرض کو قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت کو قبول کرے گا۔ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے حدیث نقل فرمائی۔ اور امت میں جتنے بھی مجدد آئے اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز بیان کی کہ صحابہ کرام کی شان اور صحابہ کرام کی عظمت و منقبت کو بیان کیا۔ تو ہمارا عقیدہ وہ اللہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وحدہ لا شریک لہ، اور حضور کے بارے میں کہ حضور آخری پیغمبر ہیں اور حضور سے زیادہ اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور حضور کی جماعت صحابہ کے بارے میں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت محفوظ ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جس کو حضور نے دیکھا یا جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اس پر گویا کہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے نعمتیں، جو رضا کا اعلان اللہ کسی کے لیے نہیں کیا، اللہ نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عالم شہادت میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان صرف صحابہ کرام کی جماعت کی اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اہل سنت کے ساتھ اللہ جل شانہ ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل فتنے ہیں، پہلے تو مرد ہوتے تھے، ابھی تو عورتیں بھی پتہ نہیں کیا کیا وہ فتنوں کے اندر یعنی
اپنے بیانات کر کے، اور کس طرح سے کوئی اب سندھ میں، ہمارے سندھ میں تو پتہ نہیں فہم قرآن کے کورس اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بھائی قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن کریم کی تفسیر لکھتا ہے اس کے لیے 15 شرطیں، 15 علوم سے اس کی واقفیت ہو، علم قرآن سے، حدیث سے، روایت سے، ناسخ منسوخ سے، فقہ سے، اصول فقہ سے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی یہ 15 شرطیں انہوں نے لکھی ہیں ایک مفسر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جتنے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس کے اندر میرے خیال میں کہ ایک شرط بھی نہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو ایک جج جب ریٹائر ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے کہ میں قرآن کی خدمت کروں۔ بھائی جب تک تو آن ڈیوٹی تھا تو پھر سارے فیصلے انگریز کے اس ریمارک پر کرتا تھا، اور جب تو ریٹائر ہوا تو تجھے قرآن کی فکر لگ گئی ہے، تو نے کبھی قرآن کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کیا، تو پھر تو قرآن کی کیا خدمت کرتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ جو بھی ہو جب بڈھا ہو جائے اور شوگر کا مرض ہو جائے اور حافظہ خراب ہو جائے پھر وہ قرآن کی خدمت میں لگ جائے۔ ایسے نہیں، یہ تو متیقظ آدمی کا کام ہے، ذہین فہیم آدمی کا کام ہے، سمجھدار کا کام ہے، اور پھر وہ جنہوں نے تپائیوں پر اپنی پیشانی کو رگڑا ہو اور جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوں، وہی اس قرآن کی خدمت کر سکتا ہے، ایرے غیرے کو خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو غور کریں تو ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنا منظور مقبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دامن کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ اپنے رحمت و برکت سے یا اللہ خزانوں سے اے اللہ ہمارے دامن کو، ہاتھوں کو بھر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور ہاتھوں کو خالی نہ فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت اور کرم سے بھر دے، اپنا فضل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجد و مدرسوں کو آباد فرما، یہاں دین کی فضا پیدا فرما، عمل صالح نصیب عطا فرما، اور اے اللہ مسلک حق اہل سنت کے ساتھ جڑنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما، نیکوں کی صحبت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ زندہ رہ، کلمے کی موت نصیب عطا فرما، قبر و آخرت کے عذاب سے بچائے۔ یا اللہ قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہید اور صالحین کی میت و رفاقت نصیب عطا فرما۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء الحمد نصیب عطا فرما، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بارو فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یا اللہ حوض کوثر کی پیالے نصیب عطا فرما، بجاہ نبی الکریم، بجاہ نبی الکریم۔ دل کے مریض ہیں ہمارا رشتہ دار محمد فاروق بہت سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے دل وال بندے اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اس کو کھول دے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ اے اللہ تم کے دلوں کو کھول دے، اے اللہ تم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، بجاہ نبی کریم تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت۔